بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اربوں خربوں دعا درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منظور و مقبول سے۔ میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، اسلام کیا ہے؟ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ عورت کا مقام کیا ہوا کرتا تھا تو آج عورت کا مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس عورت کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے۔ ایک وہ دور ہوا کرتا تھا، مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، ساتھ میں بھائی بھی شامل ہوتے تھے بہنوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، لیکن عورت کا اس وقت میں کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، بے بس ہو جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی، جو شاعر ہوتے تھے اس وقت کے، وہ ان کی بیٹیوں کے جسم کے بہت سارے حصوں کو مخاطب کر کے جب شعر و شاعری کرتے تھے تو بیٹیوں والے ان چیز کو ناگوار سمجھ کر تو بیٹیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پہ بھیجا، جو پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیج دیا۔ کوئی ان کو مانے نہ مانے، بہرحال وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا گیا۔ میریو بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اپنے مقام کو سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی تو شان اتنی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کی بھی وہ عظمت بنا دی گئی ہے، وہ شان بنا دی گئی ہے۔ میریو بہنوں، میری بیٹیوں، آپ جو یہ کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ آئیں، پورے کے پورے دین کے اندر شامل ہو جاؤ، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، اسلام کے دائرے سے مت باہر نکلیں۔ جو دائرے سے باہر نکلتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں کراچی میں مقیم تھا تو حالات وہاں پہ بہت خراب رہتے تھے، تو جب ایسے واقعے شروع ہو جاتے، لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر آ جاتے تھے۔ جب چار دیواری کے اندر آتے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اسی طرح جب اسلام کے دائرے میں آپ آ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، جب دائرے کے باہر نکل جائیں گے تو سمجھے آپ کی عزت کوئی محفوظ نہیں ہے، آپ کی جان کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، جو میرا جسم میری مرضی کا جو انہوں نے نعرہ لگا رکھا ہے، ان کی بھی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران جو ہیں، ان کی کتنی غلطیاں ہیں، یہ کتنے ملوث ہیں ان کے اندر۔ ابھی حال ہی میں خان صاحب اپنے کنٹینر کے اوپر جب کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے تو ان کے جلسوں جلوسوں میں کیا ہوتا تھا، کیا کیا ڈانس اور کیا کیا ناچ ہوتے تھے۔ اس وقت ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارا دین، جو ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، کیوں منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہی باری باری سب سیاستدان جو ہیں، جب ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ کبھی خواتین کو منع نہیں کرتے کہ بہنوں بیٹیوں آپ یہ کیا کر رہی ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، یہ جو چند ہماری بہنیں بھولی ہوئی ہیں، پھٹکی ہوئی ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے مل کر ان اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جہنم سے بچانا ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔
عورت کی عظمت کیا ہے، عورت کی شان ہے، یہ اپنی شان کو خود ہی نہیں پہچان رہی۔ ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 محافظ فراہم کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عورت کی شان کیا کم ہے؟ عورت کا رتبہ ہی بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 4 محافظ فراہم کیے ہیں، باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بھائی محافظ ہوتا ہے، پھر شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، شوہر محافظ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے، بیٹا ماں کا محافظ ہو جاتا ہے، کسی اور کو بتائے مجھے محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ بہنوں، خدا کے لیے اسلام کے دائرے سے باہر مت نکلنا، ورنہ پچھتاؤ گی، بہت نقصان ہوگا۔ اسلام کے دائرے کے اندر کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے دائرے سے باہر نکلو گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ جڑے میں دنیا وچ پاپ کمائے، اج فرشتیاں مینوں کھول وکھائے، اپنے پاپا نو میں کیویں ٹکاں، رو رو سجیا میری اکھاں، ہن میں کراں توبہ توبہ، کیوں توبہ دا دروازہ بند ہویا۔ تو جس ٹائم باب میرے محترم جب وقت گزر جاتا ہے، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، اب کیا پچھتانا جب چڑیاں چوگیاں کھیت، ابھی بھی وقت ہے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ خدا کے لیے اسلام کو سمجھو، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو شیطان کو شکست دینی ہے، شیطان کو ہم نے ہرانا ہے ہر میدان میں، لیکن ہم تو شیطان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہمارے آگے بھاگے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ آپ اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتی؟ میں آپ کو کتنی سی مثالیں دوں۔ کسی ایک بس کے اندر کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں پہ کوئی خاتون اندر آ جاتی ہے تو بس کے اندر سے کوئی نہ کوئی مرد کھڑا ہو کہتا ہے کہ میری بہن یہاں بیٹھیں۔ کیا اتنی کم شان ہے عورت کی؟ اتنی عظمت عورت کی؟ لیکن عورت اپنے آپ کو کیوں کرا رہی ہے؟ کیوں روڈوں کے اوپر اپنی نمائش لگا رہی ہے؟ کیوں غیر مردوں کے آگے گھوم رہی ہے؟ آپ کی عورت کی شان دیکھیں کہ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی وہ حدودیں مقرر کر دی ہیں۔ جنت تو پتہ ہے کتنی وسیع ہوگی، لیکن وہ حدودیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کر دی ہیں، اس حدود کے اندر ہی رہیں گی، اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں ہی رہیں گی۔ وہاں بھی عورتیں جو ہیں وہ باہر بازاروں میں نہیں جائیں گی، بازار جو لگے گا، جو بازار لگے گا رہے گا کہ وہاں پہ جنت، وہاں بھی صرف مرد ہی جایا کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کی شان رکھی ہے، جو عظمت رکھی ہے، وہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس کو کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کس طرح سے سمجھاؤں؟ ایک گھر ہوتا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی آگے دروازہ کٹکھٹاتا ہے، دروازہ کٹکھٹا کے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ سائڈ پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اندر خاتون ہیں، کوئی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، اندر وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، صرف عورتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ آج یہ سمجھتے ہیں عورتوں کی کیا کم عزت ہے، کہ کیا کم مقام ہے یہ۔ اگر کسی گھر میں عورتیں نہیں ہوتی تو آدمی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا، سیدھا اندر چلا جاتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے آپ اپنے مقام کو ذرا سمجھے تو صحیح۔ آپ کیوں میری بہنیں، آپ کیوں اپنے آپ کو سڑکوں کے اوپر آپ نے اپنی نمائش کر رکھی ہے؟ یہ اسلام کا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک علماء دین کے ساتھ کچھ میرے جیسے جہل بلا وجہ کی بحث کر رہے تھے۔ وہ علماء دین کہہ رہے تھے کہ کیا ہم ڈنڈے مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو؟ ہاں، ڈنڈے تو ٹھیک ہے مارنے چاہیے، ڈنڈے تو بالکل ایک صاف ستھرا لفظ ہے، ڈنڈا تو صاف ستھرا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے انکار کرتا ہے، جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ڈنڈے نہیں، ان کو تو جوتوں سے مارنا چاہیے۔ ڈنڈا تو پھر بھی صاف ستھرا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے کیوں اپنے گھر کا دین بنا رکھا ہے، یہ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون سی یہ تہذیب ہے، یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام نے تو عورت کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے پاؤں کے نیچے، ماں کے پاؤں کے نیچے جب جنت کو رکھ دیا ہے تو باقی دنیا میں بچتا ہی کیا ہے؟ اور تو میری بہنوں، خدا کے لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ اپنی عظمت کو سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو کیوں لیلام کر رہی ہیں؟ کیوں بازاروں میں نمائش لگا رکھی ہے آپ نے؟ وہ مرد حضرات، ان کو بھی ذرا شرم نہیں آتی جو عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں عورتوں کی ہمدردی میں؟ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی نمائش روڈوں کے اوپر لگا کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوئے ہو یار؟ عورت تو کوئی خاص عام چیز نہیں ہے، یہ تو ایک خاص چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کوئی زیورات
جو پیسے کچھ قیمتی چیزیں بڑی ہوتی ہیں، ہم نے ان قیمتی چیزوں کو کبھی بھی سین میں نہیں رکھا، بالکل کبھی بھی بیڈ کے اوپر رکھ کے نہیں بھولتے، ہم ان کو لاکوں میں کسی الماری وغیرہ میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو یہ خواتین ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ شرع عام نہیں رکھی جا سکتی، شرع عام نہیں گمائی جا سکتی۔ ان کو اسی لیے ان کو گھر میں پردے کے اندر، چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی مقام والی ہیں، یہ تو بہت ہی درجے والی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کو بلا وجہ ہم نے ایک عام چیز بنا کر رکھ دیا ہے، بازاروں میں گھما کر رکھ دیا ہے۔ ان کی بھی کیا غلطی ہے جب ان کو تہذیب ایسی نہیں ملی ہوئی۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یا اللہ ہماری ان بہن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، یہ پوری اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، یہ اسلام کو سمجھ جائیں، یہ اسلام کو سمجھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کو سمجھ جائیں۔ یہ ہمارا جو دین ہے اتنا آسان اور اتنا صاف دین ہے، اس کے اندر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی گنجائش باقی رہی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اٹھائیں، قرآن سے سوال کریں، آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اٹھائیں، آپ اس کا آپ کو جواب ملے گا۔ اس دین کے اندر باقی کمی رہ ہی نہیں گئی، یہ ایک مکمل دین ہے۔ مجھے بتائیں اس سے پہلے کون سا ایسا دین تھا؟ کس دین نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں؟ کس دین نے یعنی کہ آپ کو یعنی کہ کچھ مکمل دنیا کا رہنے کا طریقہ بتایا ہے؟ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ایک فرض کریں ہم نے سونا ہے تو ہمیں دعا پڑھنی ہے، اٹھنا تو ہمیں دعا پڑھنی ہے، باتھ روم میں جانا ہے، باہر نکلنا دعا پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ جگہ جگہ پہ ہمیں دین نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے، ہمارے دین کے اندر تو کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے یہ جو آپ نے نعرہ لگا رکھا ہے نا، میری جسم میری مرضی، ہمارا اپنا تو ایک بال بھی نہیں ہے، اگر ہمارا ایک بال ٹوٹ جائے ہم تو اپنا بال بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جسم بھی اسی خالق کا ہے، یہ جان بھی اسی خالق کا ہے، کیوں ہم نہ اسلام کی خاطری مریں اور اسلام کی خاطری ہم جئیں؟ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا، اب بھی وقت ہے میری بہنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جو عورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، خدا جانے وہ کہاں سے آ ٹپکی ہیں، وہ کیوں یعنی کہ ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے، جیسے ایک عورت پورے خاندان کو سنوارتی ہے، ایک عورت پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم نے معاشرے کو سنوارنا ہے، گنوانا نہیں ہے۔ جو آپ کے اوپر جو جواب داری ڈالی گئی ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے ڈالی گئی ہے، یہ ماں ہی ہے، یہ عورت ہی ہے، یعنی کہ جو پوری تہذیب کے ساتھ اپنے پورے خاندان کو لے کے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو معاف کرے، یا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لینا، یا اللہ ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ یہ پھٹکی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ پوری کی پوری اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسلمان بھائیوں، جہاں بھی کوئی اچھی بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے آمین ضرور کہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی بات اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، کس کی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا فرض ہے ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی مدد کریں، یعنی کہ جو پھٹکی ہوئی ہیں، یہ راستے سے پھٹکی ہوئی ہیں، یہ دین کو نہیں سمجھ پا رہی، یہ اسلام کو نہیں سمجھ پا رہی۔ اسلام نے تو عورت کو اتنی کی عزت دی ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہماری بہنوں بیٹیوں نے پتہ نہیں بازاروں کے اوپر، روڈوں کے اوپر آ کر اپنے آپ کو کیوں انہوں نے اپنے آپ کی نمائش لگا رکھی ہے، یہ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ میری بہنوں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو معاف کرے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے اوپر بھی رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔